السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، زندگی میں سہولتیں دے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج کی ویڈیو جو ہے نا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے جو میرے ریگولر دیکھنے والے ہیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں، میں ان کو بھی بتا دیتی ہوں کہ میں تو امریکہ میں رہتی ہوں، اور میں عموماً امریکہ کے حوالے سے نا بسائز ڈیلی جو نارمل ولاگنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی میں کافی کچھ ڈسکس کرتی رہتی ہوں، یہاں کے سسٹم کے حوالے سے یا مختلف اداروں کے حوالے سے۔ یہ وہ جو بھی کوئی مجھے میرے دیکھنے والے جو ہیں وہ کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ میں اس حوالے سے ویڈیو بناؤں، تو میں ضرور اس ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہوں۔ خیر جی، آج کی ویڈیو جو ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان سے میرا تعلق ہے، تو وہاں سے تو یہ خبریں سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ انفیکٹ مجھے نہیں پتا کہ مختلف علاقوں میں مختلف پرائس رینج ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ کل ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، تو اس میں نا وہ صاحب انڈے بیچ رہے تھے، جو ہوتے ہیں انڈے، تو وہ بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں 35 یا 36 روپے کا، 36 روپیز کا ایک انڈا انہوں نے کہا تھا ہم بیچتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے میں سن رہی تھی ویڈیو، تو بہرحال ظاہر ہے جو غریب آدمی ہے اس کے لیے کتنا مہنگا انڈا کھانا تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ وہ شاید دیسی انڈے بتا رہے تھے جو ہوتے ہیں، آرگینک کہہ لیں یا جو بھی ہیں، دیسی انڈوں کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو خیر مہنگائی تو ڈیفینیٹلی وہاں ہے۔ تو یہاں کی اگر آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو زیادہ مختلف آپ کو نہیں دکھے گی، کیونکہ اگر ہم یہاں ڈالرز میں کماتے ہیں تو ہمیں پے بھی یہاں ڈالرز میں ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر $1 کی قیمت پاکستان میں 282-84 ہے تو ہم یہاں $1 دے کے اتنے کی قیمت لے لیتے ہیں، ایسا تو نہیں، ہمیں تو ڈالرز میں پے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم جو امریکہ یا باہر کے رہنے والے لوگ ہیں جو اس کرنسی میں کماتے ہیں، تو ہمیں وہی آلموسٹ جو ہے نا برابر ہو جاتی ہے چیز۔ یہاں پہ ابھی ایسا ہے کہ پھر بھی امریکہ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ سٹورز ایسے ہیں جہاں پہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا افورڈیبلٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے لینا کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سبزیوں کا یا پھلوں کا، ان کی قیمتوں میں تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں دکھا۔ ٹھیک ہے، بڑی ضرور ہے، پر اتنا بھی قیامت نہیں ہوگی کہ اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں۔ سبزیاں پھل تو سستے ہیں، اور کافی سستے ہیں، مطلب آپ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک انڈوں کا تعلق ہے تو انڈے ایسے ہیں کہ وہ تو ہم لوگ آرگینک لیتے ہیں، دیسی انڈے لیتے ہیں، فارم سے جا کے لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو $5 کے جو ہے وہ 12 انڈے دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ہمارا تو سسٹم انڈوں کا تو یہ ہے۔ اگر آپ مارکیٹ سے انڈے لیتے ہیں تو 18 انڈے آپ کو ملتے ہیں جو ہوتے ہیں فارم ریس جس پہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ 5 نہیں 8.5 کے میرے خیال میں، کل میں نے سیمس کلب میں دیکھا تھا۔ تو لیکن اس کا یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ لکھا تو ہوتا ہے، لیکن ہم تو خود فارم سے جا کے لیتے ہیں، تو وہ تو ہمیں بہت اچھے اس میں پڑتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ دیسی انڈے ہیں واقعی میں، جو کہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ بے ایمانی نہیں ہوتی جو بھی ہے، لیکن اپنی ایک سیٹسفیکشن ہے، ہمیں تو زیادہ پسند ہے اگر ہم اپنے جا کے لیتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کاسمیٹک کی ہو گئیں، یہ دوسری چیزیں، ان کے پرائس تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پرائس تو بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں، اسٹیشنریز ہوتی ہے، اس کے بھی پرائس تھوڑے سے بڑے ہیں۔ اب یہ کھانسی کی دوائیوں کے پرائس آپ دیکھیں ہیں، یہ زرٹیک جو ہے یہ الرجی کی ہے، یہ $13-14 کی ایک ڈبی مل رہی ہے، تو ان کے پرائس تو ہائی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کلیرٹن ہے اس کی بھی تقریباً 5 گولیاں جو ہیں وہ $6-7 کی مل رہی ہوتی ہیں، اس طرح کر کے، تو قیمتیں تو بڑی ہیں۔ یہ ان کی کرسمس کی آئل تھی، ساری ہالیڈے سیزن کی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ ہم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہوتی ہی ہے ہر ملک میں، ہر سٹیٹ کے امریکہ کے اندر پرائس رینج ڈیفرنٹ ہے۔ میں جس سٹیٹ میں رہ رہی ہوں، وسکانسن سٹیٹ میں، وہاں کی پرائس رینج ڈیفرنٹ ہوئے گی، کیونکہ ٹیکس کا حساب ہوتا ہے۔ الینوائے سٹیٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، آگے آپ لاس اینجلس چلے جاتے ہیں وہاں ڈیفرنٹ ہے، کیلیفورنیا میں جو ہے کیا کہتے ہیں نیو یارک میں، وہاں ڈیفرنٹ ہوگی۔ تو کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پورے امریکہ کی یہی پرائس رینج چل رہی ہے، لیکن زیادہ فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ دوسری سٹیٹس کے اندر فرق آتا ہے، جس طرح وسکانسن اور الینوائے ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ آپ کو کمپیریٹیولی جو ہے نا فرق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ آلموسٹ سیم ہے، صرف تھوڑا بہت ٹیکس کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جی
جو اصل میں پوائنٹ کا کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یہاں پہ مہنگائی ہے بھی تو یہ اپنے تہواروں کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ لوگ افورڈ کر لیں، چیزوں کو سستا کرتے ہیں، ڈیلز نکالتے ہیں آن لائن بھی اور ان سٹور بھی ڈیلز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا نا پرائس کو ایسے مناسب اس میں رکھیں کہ سب لوگ افورڈ کر سکیں۔ ہماری بد نصیبی یہ کہ تہواروں سے پہلے چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں اور بہت شدید والی مہنگی کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں obviously ان کے پرائس آئیں گے، ظاہری سی بات ہے۔ یہ دیکھیں نا، دو اس میں کپ پڑے ہوئے ڈیکوریشن سے $15 کے۔ $15 ایک دم سے اس چیز کے لیے نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو شاید نہیں پتہ چلتا، لیکن ظاہر ہے $15 از $15، بہت مہنگا پڑتا ہے یہ۔ تو پھر بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، ویری کلوز ٹو کرسمس تھوڑا سا کم قیمت ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں، یا اس طرح کر کے نا، لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے آپ افورڈ نہیں کر پا رہے تو جو لینے والے ہیں وہ پھر ڈالر جنرل پہ یا اس طرح کے نا $1 شاپ ٹائپ جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے بھی جا کے لے سکتے، لیکن یہ کہ لوگوں کا کرسمس بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عید سب کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جو زیادہ یوز ہونے والی چیزیں ہوتی جیسے بیسن ہو گیا، دالیں، مطلب جو بھی مسالے یہ وہ، اس کے پرائس بہت ہائی ہو جاتے ہیں آلو پیاز کے۔ تو یہ بد نصیبی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا منافع لینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ سردیاں آتی ہیں تو ڈرائی فروٹ کی پرائس ہائی کر دیتے ہیں، گرمیاں ہوتی ہیں تو دوسری چیزوں کے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو امریکہ میں جو ہے نا یہ ابھی تک تو میں نے یہ سین نہیں دیکھا ہے، یہ ضرور دیکھا ہے کہ اپنے تہواروں کے اوپر یہ سیلیں بہت لگاتے ہیں تاکہ لوگ ایزیلی چیزوں کو خرید سکیں، افورڈ کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ جب بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو بڑا کنٹرول کر کے آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی یا یہ ہے وہ ہے۔ ان کو تو بس یہ پتہ ہوتا ہے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے، اور جو ہے نا ہمارے ماں باپ سے ہم کہتے ہیں تو ہمیں وہ لے دیں۔ تو میں جب ساتھ جاتی ہوں تو میں کافی حد تک ان کو کنٹرول کر لیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ یہ زیادہ ہی کچھ فالتو چیزیں نہ خریدیں، لیکن پھر بھی بچے ہیں تو میں ذرا اس کی پرائس رینج دیکھ کے تو ان کو کنٹرول کر کے نا بتا دیتی ہوں کہ بیٹا یہ رینج ہے، اس میں آپ لے لو۔ تو اس طرح ذرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو کیا ہوتا ہے نا، ان کو پھر یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ جیسے ہم لوگ پتہ نہیں بروک ہیں یا کیوں ہمارے پیرنٹس ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو میں اپنے بچوں کی بات نہیں کری، میں اوور آل ایک بچوں کی بات کری ہوں کہ ان کے ذہن بہت چھوٹے اور معصوم ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانا اچھے طریقے سے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھالو سے، اچھا جی یہ $15 $20 کی یہ مل رہے تھے، مہنگے تھے، تو میں نے ان سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہیں اچھا لگ رہا ہے، ہائی یہ فلفی سے ہے، فلانا ہے، یہ تو 2 دن بعد یہ پتہ نہیں کہاں پڑا ملے گا۔ پہلے بھی ان کو میں نے بہت سارے یہ دلائے ہوئے، جب یہ چھوٹے تھے وہ بھی سب پڑے ہوئے، تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ نہیں لو۔ پھر بہرحال آگے جا کے ان کو 2 گرنچ پسند آئے تھے، وہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھیے گا، تو وہ اس کی پرائس کا بھی بڑا رپھڑ پڑا تھا، رپھڑ ان اے سینس کہ تھوڑی سی وہ مسکنسیپشن تھی، جو بھی تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو خیر یہاں پہ یہ ساری کرسمس کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے نا، یہ سٹاکنگز میں جو ڈالتے ہیں نا، یہ کرسمس کے دنوں میں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو چھوٹی کیوٹ سی چیزیں ہوتی ہیں ساری۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ رکھی تھی، لوگ یہاں سے لیتے ہیں $1 کی کینڈیز اور یہ وہ سٹاکنگ میں بھر کے، اور وہاں رکھ دیتے ہیں اپنے فائر پلیس کے پاس یا ٹری کے پاس کہ سینٹا دے کر گیا ہے یہ وہ نا، تو اس سے مزہ آتا ہے۔ اچھا ویسے دوستوں پتہ ہے کیا بات ہے، ہم لوگ نا سم ٹائمز ہو جاتے ہیں بے صبرے تھوڑے سے، وہ اس طرح سے کہ ہم لوگوں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوتا ہے، ایک چیز چاہیے ہوتی ہے یا کوئی بھی جو بات ہوتی ہے، اگر وہ ہماری اپروچ سے باہر ہوتی ہے، ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی ہے، ہم تھوڑے سے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ہائے اللہ کیوں نہیں مل رہی، کیا ہو گیا یہ وہ۔ تو پھر جو نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں نا وہ ہمیں تھوڑی لگنے لگتی ہیں، مطلب بے معنی بے فائدہ لگنے لگتی ہیں، تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسی ناشکریوں سے بچائے۔ ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کریں، اور شکر جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں الحمدللہ کریں۔ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے نا کہ فرض کرو اگر کوئی بندہ، فرض کرو کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ایک چھوٹے 2 کمرے کے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے یا گھر میں رہ رہا ہے، اور وہ یہ خواہش کر رہا ہے اور بے چین ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے اور اپنی تنہائیوں میں اللہ پاک سے لڑ بھی رہا ہے اور التجائیں بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو 4 بیڈ روم کا گھر چاہیے، تو میرے پاس 2 کا کیوں، آپ مجھے کیوں نہیں دے رہے، آپ کیا کر رہے ہیں، میری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی، میرے کیوں نہیں زیادہ مینس بن پا رہے۔ تو
اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کے پاس 2 کمرے کی اپنی چھت ہے، اور ایک تیسرا بندہ کوئی ایسے رینڈم جا رہا ہوگا جو یہ خواہش کر رہا ہوگا یا اللہ کاش مجھے ایک ہی کمرے کا گھر دے دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب میری بات کو سمجھیے گا، یہ مت سوچے گا کہ چھوٹے یا بڑے گھروں سے کوئی فرق پڑتا ہے یا وہ نہیں۔ میری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوتا ہے، اگر ہم اس پہ اپنے رب العزت کا شکر گزار بن جائے نا، تو آپ یقین کریں اس کی نعمتوں کی انتہا نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، اور ہمارا دل نا وہ بھر دے گا۔ یا دیکھ لیجئے گا، اگر آپ جتنی زیادہ چیزوں کی ہوس کے لیے جائیں گے نا، وہ آپ کو بے چین کرے گی، لیکن اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ ہمارا دل ایک دم سے بھر دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں انڈیا میں، پاکستان میں، مطلب وہاں ملکوں میں، اپنے دیسی جو بہن بھائی کی میں بات کروں گی، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے ہم باہر جائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے یہاں امریکہ کے اندر، کیونکہ میں امریکہ میں رہتی ہوں، اور میں نے کچھ مطلب جتنا نیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں، کرتے ہیں یا سنتے ہیں، دوسرے یورپ کے ملکوں میں بھی دیکھا، جن میں لندن وغیرہ بھی شامل ہیں، برطانیہ جو ہے، اتنے کو بہت ہی زیادہ کوئی وہ نہیں ہوتے پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہوتے، جو سچی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک موڈسٹ لائف ہم لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، کچھ کی بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ کی ایسی بھی ہوتی ہے، کچھ ہماری طرح مڈل کے اندر بھی آ رہے ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ الحمدللہ اچھا کھا پہن رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم احسان بھی ہوتا ہے اپنے مینز میں رہتے ہوئے۔ بہت سے پاکستانی اپنے دیسی انڈین پاکستانی بہن بھائی، میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کس حالات میں رہ رہے ہیں، ان کی کیا لائف ہوتی ہے۔ میں نے ان کے مطلب اگر دیکھا جائے نا، اگر آپ ان کے کپڑے، ان کا مطلب رہن سہن دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی تم واپس ہی چلے جاؤ، پردیس میں آ کے بھی اگر اس حالت میں رہنا تو کیوں رہ رہے ہو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ ہر بندہ باہر کے ملک میں آ کے سکسیسفل نہیں ہوتا ہے۔ لوگ اتنے بیوقوفیاں کرتے ہیں، کئی مڈیا دیا میں ویڈیو دیکھی ہیں نے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ اپنی جائیدادیں بیچ دی، پیچھے 2 کلے زمین تھی ہم نے بیچ دی، کیوں یورپ جانا ہے، یہ وہی تم کیا کرنے آ رہے ہو یار؟ مطلب تم اتنے کھنڈے انسان ہو کہ تم وہ 2 کلے بیچ کے اپنے وطن میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اتنے بھی کیڑے نہیں پڑے ہوئے پاکستان کو، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں یہ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ اب اتنی بھی مار نہیں پڑی ہوئی، جو اپنے وطن میں نہیں کچھ کر سکا وہ باہر آ کے کیا کر لے گا؟ چلو باہر فرض کرو، ہوتا بھی ہے سم ٹائم کہ باہر لوگ آ کے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پیچھے سب کچھ بیچ باچا کے آ جائیں اپنا۔ اب ماں باپ اپنے گھر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی 2-3 فیملیز ہیں یہاں پہ جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں پہ ہیں، اور ان میں سے 1-2 جو ہیں وہ مختصر یہ ہے کہ ان میں سے 1-2 فیملیز ایسی ہیں جو پاکستان میں اپنی جائیداد بیچ رہی ہیں یہاں اپنے بچوں کو پیسہ بھیجنے کے لیے، اپنا گھر لٹرلی سیل کریں۔ تو کیوں آپ کے بچے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں آ کے گوریوں سے شادی کر لیتے ہیں کہ جی رہیں گے، اب وہ ٹرمپ صاحب کا ڈنڈا چلا ہوا ہے تو وہ پیسے مانگتے ہیں کہ پیسے منگاؤ پیچھے سے، ورنہ ہم تو تمہیں ڈپورٹ کرائیں گے۔ تو پھر ماں باپ اپنے گھر بیچ کے بیچارے چیزیں منگا رہے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں کی یہ لائف ہے؟ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتے۔ ماں باپ بھی پھر ایسے بیوقوف ہیں، ایسے بچوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے بے شک آپ کی اولاد ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں نا، جو چھت آپ نے اپنے سر پہ سالوں میں بنائی ہے وہ تو 1 گھنٹے میں بکوا کے وہ اپنے صرف امریکہ رہنے کے چکر میں وہ لڑکا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ بھی لوزر تھا، وہ یہاں پہ بھی لوزر ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرنے جوگا آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی کہ اگر آپ کے پاس اتنے اچھے پیسے ہیں کہ آپ 20-25-50 لاکھ لگا کے امریکہ یا برطانیہ آ رہے ہیں، تو بجائے یہاں آ کے کھانے کے سے اچھا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام کر لیں یا وہاں کہیں انویسٹ کر لیں اور اس طرح سے کر لیں، تاکہ آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے قریب بھی رہیں، پردیس کے دھکے نہ کھائیں، اور آپ جو ہے اپنے سکون کی زندگی اپنے وطن میں گزار سکیں۔ یہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال ہر کسی انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کے اتنے اچھے مینز آف لیونگ ہیں اپنے وطن کے اندر، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو پردیس آنا چاہیے۔ ہاں آپ ضرور آئیں، آپ یہاں پڑھائی کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں آ کے بغیر اپنی پچھلی لائف کو ڈسٹرب کیے ہوئے، اپنے ماں باپ کے سر سے چھت چھینے ہوئے اگر آپ یہاں پہ آ کے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور پھر جب آپ کسی قابل ہو جائیں اور تعلیم حاصل کر لیں، یا آپ کے پاس ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے جو آپ کے وطن کو فائدہ دے سکے، تو ضرور جائیں اپنے وطن کو کریں۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ کتنے سارے لوگوں کو یہاں پہ ڈپورٹ کر رہے ہیں، مار کے نکال رہے ہیں، ذلیل کر کے نکال رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کو چھتر پڑ سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، تو آپ خود ہی بسم اللہ کر کے اپنی چیزیں لیں اور یہاں سے چلے جائیں اور اپنے وطن میں جا کے ایک باعزت طریقے سے زندگی گزاریں۔
شاید میری باتوں سے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا، لیکن کچھ لوگ اتفاق بھی ضرور کریں گے کہ پردیس کی لائف آسان نہیں ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت لوگ جو ہے نا، ایک تو پولیٹیکلی بہت زیادہ چیزوں کو پھیلا دیا جاتا ہے، دوسرا میڈیا کے تھرو اتنا گند کر دیا جاتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ صرف پارٹی بازی نہ کریں اور صرف اپنے وطن کے بارے میں سوچیں تو ہمارے وطن جیسا کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، جو سچی بات ہے۔ ابھی ایک فیملی رہتی تھی ہمارے گھر کے پاس، وہ ابھی بھی یہیں رہتے ہیں، خیر ایک دو بلاک چھوڑ کے ہمارے نیبرز ہیں، تو وہ انڈیا سے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا سین ہوا تھا کہ وہ ان کی جو لڑکی تھی اس کی ماں اور باپ یہاں آئے تھے امریکہ، اس نے اسپانسر کیا تھا، ان کو ویزا مل گیا، لڑکے کی فیملی میں یہاں کوئی نہیں تھا۔ تو جی کیا ہوا کہ وہ لڑکے کی کچھ عرصے کے بعد ان سے لڑائیاں شروع ہو گئی اپنے ساس سسر کے ساتھ۔ اب جی کیا سین ہوا کہ اس لڑکے نے نا کیا کیا کہ وہ لڑائی وغیرہ ہوئی تو اس نے اپنے سسر سے کہا کہ آپ میرے گھر سے نکلیں، میں آپ کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ ان کے کچھ جاننے والے تھے، وہ سکھ فیملی سے تھے، ان کے کچھ جاننے والے رہتے تھے کیلیفورنیا کے اندر، تو ان انکل نے نا ان کے ساتھ رابطہ کیا، ہم نے بھی ان انکل سے ملاقات کی ہوئی ہے، کافی بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، تو انہوں نے ان سے کیلیفورنیا میں رابطہ کیا کہ میرا داماد بہت ذلیل کرتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، آپ گردوارے میں رہیں گے آ کے۔ وہ وہاں گردوارے میں رہتے رہے، اور پھر اس کے بعد ظاہری سی بات ہے وہ تقریباً 1 سال تک آنٹی بھی یہاں پہ رہی، لیکن ظاہری سی بات ہے جب ان کے ہسبینڈ کو نکال دیا اور وہ جو 1 سال وہ یہاں پہ رہیں، وہ اپنی بیٹی اور داماد کے گھر کا کھانا بناتی تھی، ان کے بچوں کو پیدل لینے جاتی تھی اسکول، نا فہد کی اسکول میں بچہ وہ پڑھتا تھا، تو وہ لانا لے جانا سردی گرمی میں بھی ان کو گاڑی کے اندر لفٹ دے دیتی تھی، کیونکہ وہ پیدل جا رہی ہوتی تھی، یار ترس آتا تھا سردیوں میں، اور واکر ان کے پاس ہوتی تھی، واپسی پہ واکر میں اپنا وہ نواسا بٹھا کے اس کو اچھی طرح سے ڈھک کے کور کر کے پھر لے کر آتی تھی، تو میں نے بھی ان کو کئی دفعہ لفٹ دی ہوئی ہے۔ تو جی خیر بعد میں آخر میں ہوا یہ کہ جب نہیں بات بنی تو وہ آنٹی بھی چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے پاس، تو وہ میاں بیوی پھر وہاں گردوارے والوں نے ان کو رہائش دی تھی، اور وہ وہاں پہ کیلیفورنیا میں ایک کمپنی میں جاب ان کو دلائی تھی جہاں پہ ڈرائی فروٹس وغیرہ پیک ہوتے ہیں وہاں پہ، تو یہ بھی لائف لوگ گزارتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ایسے وقتوں سے۔ خیر جی، یہ جو آپ نے گرنچ دیکھا ہے، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس ایک گرنچ کی قیمت جو ہے وہ $15 ہے، $15۔ ایک علیشہ نے لیا تھا، ایک حبیبہ نے، تو میں نے پھر ان کو منع کیا، میں کہا نہیں بیٹا یہ تو بہت وے اوور ہو جاتا ہے، ابھی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو جی بس دوستو، باتوں باتوں میں یہ دیکھیں ہماری شاپنگ ہو گئی تھی کمپلیٹ، اور یہ جو کارٹ میں 2-4 چیزیں پڑنی ہیں ان کا بل بنا تھا $115 ود ٹیکس، اور الحمدللہ بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔